بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا، میں آخری سانس تک لڑوں گا، اس لڑائی میں اگر میں اکیلا بچ گیا تو پھر بھی میں مقابلہ کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عمران خان نے کیوں کہا تھا؟ آپ غور کیجئے، پاکستان میں بہت سارے سیاستدان گزرے ہیں، یہ بات کبھی آپ نے بے نظیر بھٹو کے منہ سے نہیں سنی، زرداری کے منہ سے نہیں سنی، نواز شریف کے منہ سے نہیں سنی، کیونکہ ان سب کی لڑائی سیاسی تھی۔ وہ سارے یہ جانتے تھے کہ پبلک ان کے ساتھ ہوگی تو وہ لڑائی لڑیں گے۔ عمران خان کی جو لڑائی ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے، اور عمران خان نے یہ پہلے کہا تھا کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں لڑوں گا، اور وہ ثابت کر رہا ہے۔ اب عملی طور پہ اگر میدان میں کوئی آدمی بچا ہے جو ڈٹ کر سامنا کر رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ باقی لوگ آواز اٹھاتے ہیں، زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی اور رستہ بچا نہیں عمران خان کے پاس کہ وہ اس رجیم کے خلاف لڑے یا اس کے ساتھ ڈیل کرے۔ اب دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں نا، عمران خان کے باہر آنے کا کوئی تیسرا رستہ تو ہے نہیں۔ یا تو ڈیل کی جائے اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا پھر عمران خان صاحب اس اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دیں اور ڈٹے رہے، کھڑے رہے اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ فی الحال کوئی قابل ذکر جدوجہد ابھی باقی نہیں ہے، اور عمران خان کے نام کے اوپر صرف جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ جو عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی۔ سہیل آفریدی بھی اب اسی طرح کی تنقید کی زد میں آ گئے ہیں جیسی تنقید علی امین گنڈا پور پہ شروع ہوئی تھی گزشتہ سال۔ بس اسی طرح کے حالات اب سہیل آفریدی کے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بہت تیزی سے اس طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ میں عمران خان صاحب نے جو حکم دیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ کوئی بھی تحریک شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ان کے پاس سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سے جا کر ملو، ان سے پوچھو کیا کرنا ہے، ہم تو جناب ان کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان آج بھی کہے نا کہ سہیل آفریدی 10 لاکھ آدمی لے کر آپ اسلام آباد پہنچے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ 50-60 ہزار آدمی سے زیادہ اکٹھا کر پائیں گے اس وقت بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مومنٹم جو گلیوں میں بننا تھا، چوک چوراہوں میں بننا تھا، وہ مومنٹم خیبر پختونخوا کی لیول تک بھی پاکستان تحریک انصاف نہیں بنا پائی۔ ہاں جلسے ہیں، تحریک انصاف سب سے بڑے جلسے کر سکتی ہے، ماضی میں بھی کرتی رہی ہے، عمران خان کے نام پہ لوگ نکلتے ہیں، لیکن جس اسٹریٹ موومنٹ کا عمران خان نے کہا تھا وہ نہیں ہے نا۔ دیکھیں، اسی لیے اب مراد سعید جیسا آدمی جس نے کافی اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا، وہ بولنے پر مجبور ہو گیا۔ مراد سعید نے صاف بتانا شروع کر دیا، اور کرنل والا جو واقعہ مراد سعید نے بتایا کہ کرنل کو جا کر کہتے ہیں کہ عمران خان نے تو باہر آنا نہیں، مراد سعید تو پاگل ہے، یہ تو جس دن آئے گا مارا جائے گا۔ یہ مراد سعید کا ایک بہت قریبی آدمی ہے جس نے جا کر یہ کرنل سے بات کی۔ تو یہ جو سہیل آفریدی کی خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ اب ویسی نہیں ہے جس مشن کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، یا کم سے کم اس وقت وہ نہیں کر رہی جو ان سے توقع کی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا عمران خان کی جانب سے۔ لیکن پھر بھی کیونکہ یہ حکومت عمران خان نے بنائی ہے، اس حکومت کو چلنا بھی ہے اور اس حکومت کے ساتھ گزارا بھی کرنا پڑے گا، تو ابھی تو حالات اسی طرح رہیں گے۔ عمران خان صاحب کو اگر کوئی عدالتوں سے ریلیف کی توقع تھی تو یاد رکھیے گا کہ وہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ختم ہو گئی۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ کہا تھا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے کہ جس دن عدالتوں میں یہ کیس جائے گا اس دن یہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، چاہے وہ القادر والا ہو، چاہے وہ توشہ خانہ والا ہو، چاہے وہ عدت والا ہو۔ عدت والا تو گیا نا، ردی کی ٹوکری میں گیا، سائفر والا بھی گیا، ردی کی ٹوکری میں گیا۔ لیکن یہ بڑے بڑے مقدمات جو ختم ہوئے ردی کی ٹوکری میں گئے، یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے گئے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کے ساتھ کر دیا گیا، یعنی 6 ایسے ججز تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان کی ایجنسیاں ہمیں تنگ کر رہی ہیں، ہراساں کر رہی ہیں، 3 کو زبردستی ٹرانسفر کر دیا، 1 کو نوکری سے نکال دیا، 1 پہ ریفرنس ہے، اور 1 نے معافی تلافی کر لی۔ یہ تو انہوں نے نشان عبرت بنا لیا، ججوں سے بدلہ لے لیا اور پورے نظام کو پیغام دے دیا کہ ہمارے خلاف جو بھی جائے گا اس کے ساتھ ہم یہی کریں گے، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا۔ عمران خان اس عدلیہ کے ذریعے کبھی باہر نہیں آ سکتا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی تو عمران خان کی رہائی ہوگی۔ دو ہی صورتیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگانا پڑے گا، انہیں مجبور کرنا پڑے گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، ان پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے مطالبات مان کر
اقتدار لے لیا جائے اور عزت ہمیشہ کے لیے گوا لی جائے. دوسرا آسان رستہ یہ ہے. ناظرین، عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو تب ایک اور بات بھی کہی تھی اور آج وہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے. عمران خان نے جب شہباز شریف کو وزیر اعظم مسلط کیا گیا نا، تو عمران خان نے تاریخی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب اس مسلط شدہ نظام کو ہضم کرنے کے لیے ہر ادارے کو تباہ کیا جائے گا، کیونکہ عوام اسے قبول نہیں کرے گی، اور پھر اداروں کو تباہ کر کے یہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں گے. اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا تھا، پاکستان کی ملٹری، اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا. جس طریقے سے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا، جس طریقے سے انہیں تاحیات استثنا دے دیا گیا، جس طریقے سے اس کو سیاست کے اندر انوالو کر دیا گیا، اور اب تو بڑے فخر سے سینہ ٹھوک کر کہا جاتا ہے کہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے، جرنیل اور سیاستدان مل کر ملک کو چلا رہے ہیں. عمران خان نے جو کہا تھا وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ. تو تمام جگہ پہ ہم نے وہ تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی. پی آئی اے جیسا ادارہ جو ہے انہوں نے اونے پونے بیچ دیا. تو کیونکہ یہ تبدیلی بڑی خوفناک تھی، اس رجیم کو مسلط کیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کسی کو، تو اسے ہضم کرنے کے لیے عمران خان نے جو کہا وہ ہم نے اب ہوتا ہوا دیکھا. دیکھیں، یہ عوام سے بدلہ بھی لیتے ہیں، عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر انجوائے بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے کہ بجلی کی قیمت میں اس حکومت نے کمی کی ہے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ریلیف عوام کو دیا، 1 پیسہ فی یونٹ. یعنی اگر آپ بہت امیر آدمی ہیں اور بہت تگڑے آدمی ہیں، آپ 1000 یونٹ جلا سکتے ہیں تو آپ کو 10 روپے بچ جائیں گے. میں ویسے ہی آپ کو مثال دے رہا ہوں، کیلکولیشن میں آپ کو 1 پیسے کی ویلیو بتا رہا ہوں. اگر آپ 200 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، جو نارملی صارفین کی بہت بڑی تعداد کرتی ہے، تو آپ کے بجلی کے بل کے اندر جو بچت ہوگی وہ 2 روپے کی ہوگی. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کئی گنا بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو 1 پیسے کا ریلیف انہوں نے عوام کو دیا. یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے بدلہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ عوام نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ عوام سے بدلہ لیتے ہیں. مریم نواز نے کل ایک دعویٰ کیا، بہت عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کر دیا، جی میں تنخواہ نہیں لیتی. تو مریم نواز تنخواہ تو نہیں لیتی، لیکن فارم 47 لے لیتی ہے، جعلی حکومت لے لیتی ہے، مہر شرافت سے الیکشن ہار کے سیٹ لے لیتی ہے، عیاشی والا لگژری جہاز اربوں روپے کا وہ لے لیتی ہے. مریم نواز ہر دن کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے لیتی ہے، غریبوں اور مسکینوں کی بددعائیں لے لیتی ہے، سرکاری خرچ پر بیرون ملک جاتے ہوئے اپنی فیملی، بیٹی، داماد، بیٹی کی سہیلی اور نوکرانیاں اور میک اپ والیوں کو بھی ساتھ لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی. اپنی کابینہ اور بیوروکریٹس کے لیے نئی اور لگژری گاڑیاں لے لیتی ہے، بس تنخواہ نہیں لیتی. سرکاری فنڈ سے اپنی اور اپنے والد کی ذاتی تشہیر کے لیے اربوں روپے کے فنڈز لے لیتی ہے، مگر تنخواہ نہیں لیتی. یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں.